اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں آج میں اپنی کتاب جو بھی پبلش نہیں ہوئی اس کا ملخص جو ہے کنسائز شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اسلام کیسے ہائیجیک کیا گیا اور موجودہ ادوار میں جو ہے اسلام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عماد الدین علی بویا، یہ فیملی جو ہے ایران پر 131 سال تک حکومت کرتے رہے جی۔ عراق پر 945 عیسوی سے 1055 تک 110 سال ان کی حکومت رہی۔ اب جو دوسرا کردار ہے تبری ابن جریر جو ہے، تبرستان شیعہ خاندان اہل بویا کی سرپرستی ان کو حاصل تھی۔ معز الدین بویا، احمد بن بویا ان کا نام تھا جی۔ 945 سے 967 عیسوی تک عراق میں 10 محرم کو یوم حسین منایا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تبری نے کربلا کا واقعہ گھڑا 355 ہجری یعنی 963 عیسوی میں، اور احمد بویا نے ماتم کا حکم دیا۔ معز الدولہ بویا جو ہے وہ کٹر شیعہ تھے۔ یہ جسٹس امیر علی شارٹ ہسٹری، اس سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں جی، ان کی کتاب سے جی۔ اب یہ چند شخصیات کے سالائے وفات آپ مد نظر لکھتے جائیں اپنے پاس، تاکہ آگے جو ہے نا وہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری 632 عیسوی، ابو بکر صدیق 13 ہجری 634 عیسوی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری 644 عیسوی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری 656 عیسوی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری اور 660 عیسوی، ٹھیک ہے جی۔ امیر معاویہ 60 ہجری اور یعنی 680 عیسوی، اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 ہجری یعنی 683 عیسوی۔ اس کے بعد حسن بن علی 49 ہجری یعنی 670 عیسوی، اور حسین بن علی 61 ہجری 680 عیسوی۔ زین العابدین جو ان کے بیٹے تھے علی بن حسین، ٹھیک ہے جی، یہ 95 ہجری اور 712 عیسوی۔ ابو جعفر محمد باقر 117 ہجری یعنی 731 عیسوی۔ جعفر صادق 148 ہجری اور 765 عیسوی۔ ابو الحسن موسیٰ کاظم 182 ہجری 799 عیسوی۔ ابو الحسن علی رضا 208 ہجری اور 818 عیسوی بنتا ہے اس لحاظ سے۔ ابو جعفر محمد جواد تقی جو ہے 220 ہجری 835 عیسوی۔ ابو الحسن علی ہادی نقی 254 ہجری یعنی 868 عیسوی۔ ابو محمد حسن عسکری 260 ہجری 874 عیسوی بنتا ہے۔ ابو القاسم محمد المنتظر مہدی، یہ کہتے ہیں کہ 4-5 سال کی عمر میں 260 ہجری میں پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے۔ اگر وہ پیدا بھی ہوئے تھے، ایسی فرضی نام ہے بنائے، وہ ابھی تک غائب ہیں، اور یہ مہدی بن کے آئیں گے، یہ اعتقاد ہے رابضیوں کا جی۔ اب آئیے ذرا محدثین کے گروہ جنہوں نے واقع کربلا اور یہ ساری کہانیاں بنائیں اور سازشوں میں جتھے کے طور پر، گروہ کے طور پر، یہ منافقین اور کرمنلز کا گروہ ہے جی۔ یہ جو میں بھی آپ کو بیان کروں، میں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا ساری چیزیں، نہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، ریسرچ شدہ اسٹیبلش ثبوت کے ساتھ میں ساری باتیں کروں گا جی۔ جس نے مجھے چیلنج کرنا ہے چیلنج کرے جی۔ یہ جتنے بھی محدثین تھے یا یہ مفسرین تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی تحریریں استعمال کی ہیں، اور تمام تحریرات جو ہیں سنی سنائی باتوں پر ہیں۔ ملاحظہ کریں آپ، محدثین اور مورخین کے سالائے وفات: ابو عبداللہ بخاری دیکھیں 256 ہجرہ 870 عیسوی۔ ابن الحاج یہ مسلم کی جو حدیث ہے سیاہ ستہ میں 261 ہجری یعنی 875 عیسوی۔ سلیمان یہ ابو عبداللہ ابن یزید ابن ماجہ 273 ہجری یعنی 886 عیسوی۔ سلیمان ابو داود، ٹھیک ہے، 275 ہجری 888 عیسوی۔ ابو عیسیٰ ترمذی جو ہے 279 ہجری 892 عیسوی۔ ابو عبدالرحمن نسائی 303 ہجری ہے 915 عیسوی۔ محمد یعقوب کلینی 329 ہجری 941 عیسوی۔ اب یہ سارے کے سارے دیکھیں، اب تمام ایرانی ہیں، اور ان کو دیکھیں آپ کہ 250-300 سال بعد تقریباً انہوں نے ابو جعفر بن جریر بن رستم
اور یہ دو نام استعمال کرتا تھا، بن یزید. بن یزید مسلمانوں کے لیے لکھتا تھا اور بن رستم یہ شیعوں کے لیے تاریخ لکھتا تھا. یہ تبری جو ہے یہ 310 ہجری یعنی 923 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی. رومی نے باقی یہ جو فقہا رہ گئے، امام جو تھے فقہا کی، ان کے بارے میں رومی کیا کہتا ہے؟ دین حکرہ چار ملت ساختن رخن در دین نبی انداختن. ٹھیک ہے. اور یہ ملا جی یہ بھی کہہ گئے ہیں اپنا رومی، چو صحابہ حب دنیا داشتن مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتن. دیکھ رہے ہیں آپ کیا حال بنایا انہوں نے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جن کو قرآن مومن حقہ کہتا ہے، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سب کے سب بلا تفریق جنت کے حقدار ہیں. اب یہ جو واقعہ کربلا نے انہیں گھڑا ہے، سب سے پہلی تاریخ نبی کے تقریباً 350 سال بعد جو ہے واقعہ کربلا کے سوا جو ہے 200 برس بعد بغیر کسی تحریری ریکارڈ کے شیعی نقطہ نظر سے پہلی بار امام کلینی نے تبری کے بعد 4 صدی ہجری کے شروع میں یعنی نام نہاد کربلا کے 250 برس بعد انہوں نے یہ گھڑا ہے یہ واقعہ کربلا. یہ تمام مورخین سب کے سب تبری اور کلینی کے بعد کی پیداوار ہیں، ان سے پہلے کا کوئی نہیں. دور خلافت راشدہ بماء امیہ تحریری ریکارڈ ایک سازش کے تحت غائب کر دیا سارا ریکارڈ. 165 ہجری میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امام احمد بن حنبل سے ان کے بعض دعووں کا ثبوت مانگا تو وہ ایک پرچی بھی پیش نہ کر سکے. اندازہ لگائیں آپ. تبری نے 270 ہجری میں خلیفہ معتمد کے دربار میں قدم جما لیے تھے. یہ در حقیقت کٹر پارسی تھا. کتاب الاستقامہ صفحہ 137. اس لیے اسے شیعہ سنی خارجی یا رافضی دو نام تھے، ابن یزید تبری اور ابن رستم تبری. یوم پیدائش اور یوم وفات بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارا ہمارا جو ریکارڈ تھا اوریجنل ایک رجسٹر تک نہیں ملتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کے زمانے کا جی. ٹھیک ہے. یہ مقتدر باللہ کے دور میں سارا ریکارڈ تلف کر دیا گیا. مقتدر باللہ کے دور میں شاہی خاندان کے ہرکارے مکہ، مدینہ، دمشق، قادسیہ، کوفہ اور تمام اہم صوبائی دارالخلافوں میں بھیج کر ان کتب خانوں کے ریکارڈ کو تلف کروا کر وہاں یہ اسلام کے دشمنوں کی کتابیں رکھ دی. ساری بخاری کی، تبری کی یہ کتابیں رکھی ہیں. یہ تمام محدثین مورخین سب اصلاً جو ہے نا پرشین تھے. اب آئیے نا سب سے بڑا کردار جو ہے چیف کرمینل جسے آپ کہیں ابو مسلم خراسانی ہے. عباسی دور کی ابتدا میں اہل فارس اقتدار میں زور پکڑ گئے تھے. دراصل عباسی حکومت کا بانی ابو مسلم خراسانی ایک چالاک پارسی زرتشت تھا. 129 ہجری میں بنو امیہ کے آخری حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اور کچھ پارسیوں کے پروپیگنڈے کے سبب خراسان کی عوام عبداللہ ابن عباس کے پوتے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے. امام زین العابدین کی طرح ان کے بیٹے امام باقر اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق سیاست سے کلی طور پر کنارہ کش تھے. مروان بن حکم کا بیٹا مروان ثانی بنو امیہ کا نہایت کمزور حکمران ثابت ہوا. ابو مسلم کے لیے میدان خالی تھا. 126 ہجری میں امام محمد بن علی انتقال کر گئے اور ان کے بیٹے ابراہیم کو امام بنا دیا گیا. ابو مسلم خراسانی نے امام ابراہیم کو برخلا کر خراسان کے تمام عربوں کو مار ڈالنے کی سازش کی جو بے نقاب ہو گئی. مروان ثانی نے امام ابراہیم کو مروا ڈالا. اب ابراہیم کے بھائی ابو العباس امام مقرر ہوئے. ابو مسلم نے مسلم مرکزیت پر کاری ضرب لگائی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی. لہذا اس کے اور بعد جو ہیں عباسی لشکروں نے 132 ہجری میں یہ کہتے ہیں بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. لیکن یہ بات غلط ریسرچ موجودہ یہ کہہ رہی کہ ان سب کو دعوت پر بلا کر بنو امیہ کے خاندان کو زہر دے دیا گیا. مروان ثانی مارا گیا. مروان ثانی کے خاندان میں کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا. صرف عبد الرحمن اول جان بچا کر اندلس پہنچا. پارسی اس قدر مضبوط تھے کہ 129 ہجری سے 132 ہجری تک یعنی 747 تا 750 عیسوی پارسی نے براہ راست مسلمانوں پر حکومت کی. ہارون الرشید کا کردار دیکھیں جس کو بڑی نیک نامی سے یاد کیا جاتا ہے. سب سے گندا بڑا کرمینل یہ ہارون الرشید ہے. یہ برام کا اور یہ دیکھ آتش پرستوں کا یہ روح زیر سطح 200 برس تک رہا. عباسیوں کی تو حکومت ہی نہیں تھی. اصل میں تو حکومت یہ کر رہے تھے یہ برام کی اور یہ سارے زرتشت اور یہ مل کر رافضی جو ہے
ہارون رشید جب شان و شوکت والا بادشاہ پارسیوں کے آگے بے بس تھا، یہ خود بھی ایک پارسی عورت خیزران اس کی ماں تھی جس نے یہ نماز جو ہے انوینٹ کی ہے، اسی نے نماز کا قرآن میں کہیں نہیں ذکر نہیں ہے۔ اس کی بیٹ برام کا در حقیقت پارسی تھے۔ ہارون کے وزراء خالد برمکی، یحییٰ برمکی، فضل جعفر وغیرہ سب یہ برام کا تھے۔ انہوں نے عربی زبان کو پیچھے دھکیل کر فارسی کو جو ہے فروغ دیا۔ ہارون کے زمانے میں بغداد شہر میں عید کی جگہ نوروز کا تہوار نہایت جوش و خروش سے منایا جانے لگا۔ دیکھ رہے آپ، یہ جتنے بھی یہ اپنا کلینی، زہری، ابن اسحاق، ترمذی، صدوق، ابن سعد و واقدی حکومت کی یہ مرایافتہ لوگ تھے، یہ تمام، ٹھیک ہے جی۔ اور قلم کا سارا کاروبار ایسی لوگوں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو زمین پر اللہ کا سایہ اور ایسی تاریخ، حدیث اور تفسیر گھڑتے تھے جن میں بادشاہوں کو مالوں میں رہنے، حرم سرائیں آباد کرنے اور عیش و عشرت کا جواز ملتا رہے۔ یہ تھا دولت اکٹھی کرنے، بس عیاشی کرے۔ اب ایک اور فنکار کو میں سامنے لاتا ہوں، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ فنکار ہے ابن شہاب ظاہری، میزان الفارس، یہ کتاب کے مصنف حجت اللہ عبد القادر علی موسوی، ٹھیک ہے نا، جس کا انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس کتاب پہ ایران میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ابھی ریسنٹلی لکھی گئی ہے کہ یہ حضرت دوسری صدی میں، اصلی نام ابن شہاب توسی تھا اس کا۔ یہ بھی ان لاکھوں لوگوں میں شامل تھے جو فتح ایران کے بعد عراق کے شہروں کوفہ، بصرہ، بغداد وغیرہ میں آ کر یہ لوگ بس رہے تھے اور عربی نام اختیار کر رہے تھے۔ یہ قومیت بھی عربی لے لیتے تھے کیونکہ مسلمانوں میں تو یہ چیز نہیں تھی قبیلے کا، وہ تو صرف تعارف کے لیے تھا۔ ہماری ان گنت تاریخی کتب نے ان کو شیعہ فکر و نظر کا بانی ثانی قرار دیا ہے۔ ظاہری کو بانی اول تو یہودی عبداللہ ابن سبا تھا۔ علامہ تمنا آبادی کی کتاب پڑھی نا، تصویر کا دوسرا روح، بڑی زبردست کتاب ہے۔ تمام شیعہ سنی اختلافات میں ظاہری صاحب کی سب سے زیادہ نمایاں کارستانی ہے۔ یہ حدیثیں گھڑ کر تشہیر کے لیے پورے عالم اسلام میں گردش کے لیے مراکز بھجوا دیتے تھے۔ یہ در حقیقت ابن شہاب توسی ایران کے آخری شاہی خاندان یعنی ساسانی بادشاہوں کے نورتنوں کی نسل سے تھے۔ یہ ظاہری جو ہے اور مذہباً کٹر پارسی۔ علاوہ تمنا آبادی، مولانا دوست محمد قریشی، مفتی محمد طاہر مکی اور علامہ مجیبی متفق ہیں، اور بھی کئی اسکالر ہیں جن کی ریسرچ ثابت کر رہی ہے کہ اس پارسی امام نے جو چند سازشیں کی ان میں بہت سی آج تک چلی آ رہی ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی جمع و تدوین کے بارے میں شکوک پیدا کرنے والی روایات اس نے گھڑی ہیں۔ کچھ آیات دوسری آیات کو منسوخ، یہ ناسخ و منسوخ کا غلط عقیدہ غیر قرآنی، یہ نادر خیال بھی انہی کا ہے۔ قرآن 7 عارف یعنی 7 قرأتوں پہ نازل ہوا۔ سورۃ نور کے پس منظر عائشہ کا نام لے کر یہ عفق یا بہتان کی جو افسانہ ترازی ہے وہ بھی بخاری کو انہوں نے دی ہے۔ قرآن نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا۔ ابو بکر، عمر، علی کے اختلافات کے افسانے اسی نے گھڑے۔ یہ جو ہے نا سکینہ بن سعدہ میں صحابہ کرام کے خلافت پر جھگڑا یہ ظاہری نے گھڑا۔ فاطم پر مظالم باغ فدق کا جھگڑا اور ابو بکر عمر کی بنت رسول سے بدسلوکی بھی اسی پارسی کی اختراع ہے۔ سب سے بڑھ کر علی و عائشہ کے درمیان جنگ جمل، علی و معاویہ کے درمیان صفین، علی کی خادیوں سے جنگ نہروان، یہ تمام اسی سازی ظاہری کی شیطانی ذہن کی اختراعات تھی۔ حالانکہ یہ بات اب صاف ہو گئی ہے اور ثابت ہو گئی ہے کہ صفین اور یہ جمل اور نہروان اور واقع کربلا جیسے افسانوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس سازش میں ظاہری کو اپنے مذہب پارسی کی مکمل حمایت حاصل تھی تاکہ مسلمان نظری مسائل میں الجھ کر فرقوں میں بڑھ کر قرآن سے دور ہو جائیں۔ یہ ہے وہ تاریخ جو خاندان ساسان کے اصابرہ جو ان کے درباری تھے، بڑے انفلوئنشیل لوگ جو تھے، یعنی ان کے درباریوں اور ان کی نسلوں نے گھڑی ڈیزائن کی تھی۔ دوسرے مجرم جو تھے ان کے پارٹنرز جو جزیرہ نما عرب سے نکال دیے گئے، یہ یہودی جو تھے جو مسلم سلطنت کی خوشحالی اور مواقع سے فائدہ اٹھا کر اسلامی نام رکھ لیے تھے، انہوں نے اسلامی مراکز پہ بس گئے تھے۔ تیسری قوت یہ بازنطینی کرسچنز تھے، رومن امپائر کے مشرقی حصہ جو عمر کے دور میں فتح ہو چکا تھا، شام، مصر، بیت المقدس، سکندریہ وغیرہ جو مسلمانوں کے زیر نگین تھے۔ اس ہاری ہوئی مشرقی سلطنت روما کو بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کی فکر لاحق تھی۔ لسان المیزان میں یہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اوپر میں نے نام لیا مصنف جو ہے، ان پارسی، یہودی اور مسیحی دانشوروں نے اپنے مشترکہ دشمن اسلام کے خلاف ایکا کر لیا، یونائٹ ہو گئے، اور کوفہ، شام، یمن اور قسطنطنیہ میں صفیہ جو ہے تو وہاں پہ کانفرنسیں منعقد کی انہوں نے۔
یہ یاد رکھیے کہ مسلم دنیا نے فارس اور روم کو حوث ملگیری کا نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ وہاں پر عوام پر اتنا ظلم اور زیادتی کرتے تھے، یہ ان کے جو ہائرارکی تھی کہ یہ لوگ دنیا کی جدید ترین سپر پاور کے دارالحکومت مدینہ میں بار بار اپیلیں کرتے تھے کہ ان کو اس ظلم سے نجات دلائی جائے۔ اس سازشی تاریخ میں تو صرف چند حوالے دیے گئے ہیں کہ رسول نے کیسر و کسرا کو خط کے ذریعے ظلم سے باز رہنے اور عدل و انصاف کا قرآنی نظام قائم کرنے یعنی صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم جاری کیا تھا، اور ابو بکر اور عمر نے اس وارننگ کو دہرایا تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ اس شاندار اور بے مثل اور بے نظیر امت کی انتھک جدوجہد کا تذکرہ شاندار الفاظ میں کیا ہے۔ یہ تاریخ قرآن سے بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ قرآن 3 صورتوں میں جہاد یعنی قتال کی اجازت دیتا ہے، جب لوگ تم سے دین کے بارے میں یعنی اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے آماد ہوں، جب دوسری یہ ہے جب تم گھروں سے نکال دیے جاؤ، اور تیسری یہ کہ جب بے گناہ لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، چاہے وہ تمہارے ہم مذہب ہوں یا ہم وطن ہوں یا نہ ہوں، یا جب ان کے بتخانے مندر یہودی اور عیسائیوں کے عبادت خانوں کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اسلام کا عروج پارسیوں اور عیسائیوں کے پیشے عوام کے لیے ایک نعمت کبرا سے کم نہ تھا، کیونکہ ان کو پہلی بار حقوق انسانیت ملے تھے، رائٹس جو ہیومن رائٹس جو ہیں، جبکہ درباری عمرہ بیتے دنوں کی یاد میں ماتم کرتے رہتے تھے، ان کو عیاشیاں یاد آتی تھی اپنی، یہود اپنی جلا وطنی کا دکھ نہ بھولے تھے، لیکن یہ تینوں شکست خوردہ اقوام اپنے اجلاس میں یہ نتیجہ اخذ کر چکی تھی کہ میدان جنگ میں تو مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، لہٰذا ان سے قرآن چھڑا کر ان کو آپس میں لڑا دو۔ اس طریقے سے ان کی بلندیاں جو ہے پستی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور رمضان فارس کی سلطنت کے آخری تاجدار یزگر کی جانب سے فوجی جرنیل بھی تھا اور تمام مشرقی صوبوں کا گورنر بھی۔ حضرت عمر کی شہادت کا شیطانی منصوبہ اسی نے ترتیب دیا تھا۔ تبری تو نہایت اطمینان سے یہ کہہ کر گزر جاتا ہے کہ 23 ہجری کے آخر میں غیر مسلم مجموعی غلام ابو لولو نے کسی ذاتی رنجش کی بنا پر فجر کی نماز میں عمر پر حملہ کر دیا۔ تاریخ تبری میں یہ ہے۔ بعض عمر کو فیروز لولو نے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اس پر ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات یہ کہ ابو لولو مغیرہ کے گھر میں رہتا تھا، لوہار اور بڑھائی کا کام جانتا تھا۔ عمر کے پاس شکایت لایا کہ مغیرہ اسے نہایت مناسب تنخواہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ عمر نے تحقیق کے بعد تنخواہ کو مناسب قرار دیا، بس اتنی سی بات پر ابو لولو نے حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ یہ عمر کا نہیں بلکہ فاروق اعظم کے قتل کی نہایت معیب سازش تھی یار، ایک بین الاقوامی۔ ایک اور کردار میں سامنے لا رہا ہوں، عبداللہ بن سبا جو کہ سودا بھی کہلاتا ہے۔ اسی یہودی نے اسلام کی مرکزیت کو منتشر کیا۔ عثمان کے زمانے میں سیاسی عروج حاصل کر کے مسلمانوں کے روپ میں شیعہ قائد اسی نے وضع کی۔ مثلا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور علی رسول اللہ کے وصی ہیں، خلافت علی کا حق ہے، اور جو خلافت پر قابض ہے وہ غاصب اور ظالم ہے۔ اس کا اصل نام ران بن سبا تھا۔ یہود و نصارہ مجوسوں کی مدد سے اپنے ناپاک مشن یعنی مرکز کو کمزور اور اتحاد کو منتشر کر دینے میں کامیاب رہا یہ شخص۔ ایک اور کردار میں لاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جفینہ آف ہیرا ہیں، یہ کیسر روم کے دربار میں شاہی خاندان کی سلامتی کا ذمہ دار تھا، سیکیورٹی انچارج تھا یہ وہاں کا۔ اسلام قبول کر کے جھوٹا موٹا مدینے میں ہی بس گیا۔ کرائے کے قاتلوں کو بھرتی کر کے مرکز خلافت پر حملہ کروانا اس کی ڈیوٹی تھی۔ شہربانو یزگر کی اس خوبصورت شہزادی کا اصلی نام جہاں شاہ تھا۔ یہ یزگر کی بیٹی نہیں بلکہ بہن تھی۔ یزگر تو 20 سال کی عمر تھی اس کی۔ 20 ہجری میں گرفتار ہو کر 25 ہجری کو حسین کے نکاح میں آئی، اور یہ نکاح ہی دراصل حسین کی شہادت کی وجہ بنا، کیونکہ ایران کے بچے کچھ لیڈرشپ کے ذہن نے اسے اپنی توہین سمجھا اور اس کا الٹا اثر لیا۔ یہ تھی نفرت کی وہ آگ جو ان کے دلوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر منتج ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب ایک موجودہ دور کی کتاب ہے جو ایمبیسیڈر تھا اس کے کنگ آف ایران کے حسین قاسم زادہ، اس کی کتاب نکالی تجلیات روح ایران در ادوار تاریخ، ٹھیک ہے۔ 20ویں صدی کے نامور ایرانی مورخ حسین قاسم زادہ اپنی فارسی کتاب تجلیات روح ایران در ادوار تاریخ میں رقم تراز ہیں کہ جس دن سے یعنی 20 ہجری کے بعد سعد وقاص نے عمر کی جانب سے ایران کو فتح کیے، ایرانی اپنے دل میں انتقام کا جذبہ پالتے رہے۔ وہ کبھی اس بات کو نہیں بھول سکتے تھے کہ عرب کی مٹھی بھر صحرا نشین گو کھانے والے ان کی عظیم سلطنت کو بناتناک شکست دی تھی انہوں نے۔ ہمارے بزرگوں نے وہی کیا جو ان کے لیے واحد چارہ کار تھا۔ پہلے بنی ہاشم کے عباسیوں کو بھارا،
بنی امیہ کی سلطنت کا خاتمہ کیا، پھر ہلاکو کو بلا کر عربوں کی عباسی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے عربوں سے اپنی شکست کا بدلے لی۔ یہ بدلہ تو انہوں نے مسلمانوں سے لیا، لیکن جو بدلہ انہوں نے اسلام سے لیا، اس ڈرامے کی چند مندرجہ اور بالا کرداروں نے محمد کی لائی ہوئی سچے اسلام کو بدل کر عجمی اسلام نافذ کر دیا، جس کی بنیاد خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں رکھی گئی، جو عالم اسلام پر آج تک مسلط ہے، یعنی 170 ہجری بمطابق 786 عیسوی سے آج تک۔ یہ حسین قاسم زادہ کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسے عجمی اسلام کا سرسگی سے ایجاد بندہ مذہب کہتا ہے، یعنی مین میڈ 2 نمبر اسلام۔ اب ایک دوسری کتاب ملی ہے 280 ہجری کے آس پاس، یہ اپنا عبد الجبار کرامتی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، 280 ہجری کے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں صاحب عبد الجبار 280 ہجری کے آس پاس عباسی خلیفہ متمد کے زمانے میں عبد الجبار کرامتی کا صرف ایک کلمی نسخہ استنبول کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ کتاب کا نام ہے دلائل نبوت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ رسول کے 250 برس بعد بھی عالم اسلام ایک جسم کی طرح متحد ہے۔ یہود و نصارہ اور زرتشتی ہمہ وقت جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑا ہتھیار وہی ہے جو عبداللہ بن سبا یہودی اور ابو مسلم خراسانی نے تجویز کیا تھا، اور یہ کہ قرآن کریم نے عرب و عجم رنگ و نسل اور حسب و نسب کے جن میں عرب کو مٹایا تھا انہیں پھر سے ریوائیو کر دیا جائے، یہ عقیدہ زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے کہ خلافت دراصل علی کی فاطمی یا غیر فاطمی اولاد میں سے کسی کے پاس رہنی چاہیے۔ ایک طرف سازیوں کا یہ ٹولہ آل علی کی خلافت کا دم بھرتا ہے، تو دوسری جانب اس خوف سے کہ کہیں مسلمان آل علی کے گردی متحد نہ ہو جائیں، وہ سلسلہ وار ان اماموں کو، لیڈروں کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح علی کو مسجد کوفہ میں جمشید خراسانی نے شہید کیا، اندازہ لگائیں جی، غور کریں، ہماری تاریخ میں اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم خارجی درج کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیا لکھ رہے ہیں یہ صاحب؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ شہادت کے وقت علی عثمان کی جانب سے اس طرح کے گورنر تھے جیسے عمر کے دور سے بحیثیت گورنر عراق کوفہ میں مقیم تھے۔ علی سے پہلے عبداللہ ابن سبا مدینہ کے قصر خلافت میں شبخون مار کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر چکا تھا۔ یہاں نہ ہزاروں باغی مدینہ میں آنے کا ذکر ہے اور نہ قصر عمارت کے گھیراؤ کا، یہ جھوٹی کہانیاں بنائی انہوں نے جی۔ عثمان کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی اور اس کے بعد علی 40 ہجری میں بمطابق 660 عیسوی میں اپنی شہادت تک علی لگاتار کوفہ میں عراق کے گورنر بھی رہے اور امیر المومنین بھی۔ لہذا اب یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت علی اور عائشہ کے درمیان جنگ جمل، علی اور معاویہ کے درمیان جنگ صفین، علی اور خارجیوں کے درمیان جنگ نہروان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب ان سازشی ذہنوں کی تخلیقات ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بات کہاں تک پہنچی؟ اب ایک ڈائری ملی بات سے، میں آگے ڈائری کا ذکر کروں گا، لیکن دراصل جن لوگوں نے مہدی کی کہانی گھڑ کے بے پر کی اڑائی ہے، انہوں نے داستان کربلا بھی قلم بند کی۔ یعنی عقیدہ یہ ہے کہ امام اپنی ماؤں کی ران سے پیدا ہوتے ہیں، امام مہدی کو وہ پرندہ چونچ میں اٹھا کر لے جاتا اور ہر 40 دن بعد لے آتا تھا، اور جسے چھینک آئے وہ 3 دن تک مر نہیں سکتا۔ اور سنو کہ مہدی بن حسن عسکری کے آنے پر سورج اور چاند ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہ امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں سے لڑنے کے لیے 2 کروڑ پیادے اور 6 لاکھ سوار بھیجے گئے تھے، اور آپ کا سر اقدس کٹنے کے بعد بھی گلیوں اور بازاروں میں قرآن کی تلاوت کرتا پھرتا تھا۔ اور امام علی مقام نے کربلا میں اپنی تلوار سے 1950 آدمی لڑکا دیے تھے۔ آپ کی شہادت پر وحشی جانور اور مچھلیاں روتی رہیں، یہ افسانے ہیں کہ سن رہے ہیں آپ، اور 3 دن تک آسمان سے خون برستا رہا۔ قصہ گوئی میں یہ بھی نہ سوچا کہ ایک سروپا داستانوں کو کون مانے گا۔ ان تاریخ دانوں نے ہمارے آفاقی دین کو یہ مذہبی کو قصہ گوئی بنا دیا۔ اب یہ حر بن عبد الرحمن ایک ینگ ابو محمود بن قاسم کی طرح کا گورنر ہے اسپین کا، ذرا اس کی ڈائری ملی ہے، اس کے اوراق تھوڑے چھانے اور دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ 132 ہجری بمطابق 745 عیسوی جب مسلم خراسانی پارسی نے بنو امیہ کی حکومت ختم کی تو صرف ایک شخص پورے خاندان میں جان بچا کر فرار ہو گیا۔ یہ تھا عبد الرحمن الداخل الاول، جس نے ہسپانیہ جا کر بنو امیہ کی عظیم ترین مثالی حکومت قائم کی۔ مغرب نے اپنی ساری ترقی اور وہ وہیں سے حاصل کی ہے۔ عبد الرحمن الداخل کے اسپین میں وارد ہونے سے پہلے خلیفہ ولید بن ملک کے دور میں 92 ہجری بمطابق 711 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا۔
ٹھیک ہے، 99 ہجری سے 101 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز جو ہے خلیفہ بنے تھے۔ یہ محترم شخصیت جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی تھی، اس نے اسپین کے انتظام کے لیے قابل ترین شخص اور بن عبد الرحمن کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا۔ محمد بن قاسم کی طرح اور بن عبد الرحمن ایک نوجوان ہوتے ہوئے بہترین منتظم ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے مومنانہ کردار، قابلیت اور حسن انتظام سے ہسپانیہ کے عوام کے دل موہ لیے تھے۔ اس بندہ مومن کی سرکردی میں اسپین کی مسلم فوج نے ملک کی سرحدیں پار کر کے جنوبی فرانس کو فتح کر لیا۔ دیکھیں نا ڈاکٹر حمید الدین کی صفحہ 299 میں تاریخ اسلام ان کی۔ جناب حرب بن عبد الرحمن اپنے شب و روز کی ڈائری لکھا کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عربی میں تقریباً 200 برس بعد 920 عیسوی میں ان کی یہ ڈائری ایک ہسپانوی افسر یہ سلیمان اشبیلیہ کے ہاتھ لگی، جس نے اس ڈائری کے بچے کھچے اوراق کا ہسپانوی میں ترجمہ کر ڈالا۔ ان اوراق سے ایک انگریز ڈینس منٹگومری نے 1910 میں لکھا کہ کٹے پھٹے کئی اوراق سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈائری 300 صفحات پر مشتمل ہو۔ یہ ڈائری 100 ہجری سے پہلے اور ذرا بعد تک لکھی گئی ہے۔ اس ڈائری کے مندرجات امیزنگلی ایرانی مورخ حسین کاظم زادہ اور حجت اللہ عبد القادر علی موسوی کی تحقیق میزان الفارس کی تائید کرتے ہیں۔ ان قلعہ استنبول ترکی میں عبدالجبار کرامتی کا قلمی نسخہ بھی اس کے مندرجات سے بہت قریب ہے۔ یہ وہ حقائق یہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اب اگلے لیکچر میں جی ٹھیک ہے جی، اب اس کی ڈائری کا میں تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے لکھا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے جی عبد الرحمن کا جی۔ تب تک اللہ حافظ۔